نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ورحمة للعالمين والشفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح. معزز و محترم جملہ سامعین اور حاضرین، معزز علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، بالخصوص محترم مرزا اکرام صاحب، نائب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل بہمبر آزاد کشمیر، محترم حافظ محمد تدبیر صاحب، نائب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل بہمبر آزاد کشمیر، جملہ قائدین، جملہ معزز علماء کرام اور جملہ سامعین، توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان القرآن ہم سب کو نصیب ہوا. اس نشست کو اللہ ہم سب کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے اور قرآن کے فہم کے ساتھ ہماری عملی زندگی کو اللہ خوبصورت بنائے اور اس خوبصورتی کا عکس ہمارے قلب و روح اور باطن پر پڑے، جس سے اللہ رسول کی قربت کی خیرات سے اللہ کریم سب کو مالا مال فرمائے. 6:40 ہو چکے ہیں. گویا ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش 20 منٹ 15 منٹ پہ آزان تو 35 منٹ ہے. 35 منٹ میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. آج ہم ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کر رہے ہیں. سلسلہ وار گفتگو میں قرآن حکیم کی سورہ ہے سورۃ الصف، 61 نمبر سورہ، 28واں پارہ. انشاءاللہ اللہ رسول نے زندگی دی، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ کی اس مسجد میں ایک ایک آیت کر کے اس کو پورا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. آج میں نے اس کی پہلی آیت مبارکہ لی ہے. اس مجلس میں اس کا درس مکمل نہیں ہوگا کیونکہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا جتنی باتیں آج کی اس نشست میں ہو گئیں سو ہو گئیں، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ باقی یہ باتیں کر لیں گے انشاءاللہ. بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس کو سمجھیں.
مادہ پرستی کا دور ہے، روپے کی دوڑ اور ترقی کی دوڑ میں انسان اس طرح مصروف ہے کہ ان چیزوں کی انسان کو خبر نہیں، وہ چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں جن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے درہم و دینار، یورو میں، ڈالر میں اور روپے میں، بہت بڑی بڑی کشادہ کوٹھیوں میں اور گاڑیوں میں، اور خدا لگتی بات یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک میں آپ 80 نہیں بلکہ 160 سال بھی گزار لیں، بالآخر یہ بات ماننا پڑے گی کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج آپ اندازہ کر لیں 35 منٹ 40 منٹ آپ بیٹھیں گے، مسجد کے دروازے سے جب جائیں گے اپنی دل سے پوچھنا کہ کتنی بڑی دولت اطمینان کی یہ لے کے آ رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی نشستیں آپ کو جہاں بھی خبر ملے کہ منعقد ہو رہی، ہر قسم کی مصروفیات کو ترک کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ ٹائم خود نکالا جاتا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ ٹائم خود نکالا جاتا ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس فرصت ہے، تو فرصت تو اسی دن ہوگی جس دن روح جسم سے نکل جائے گی، اس دن پہ سارے گورکھ دندے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا فرصت خود نکالنی ہے آپ نے۔ تو اس طرح کی جو نشستیں ہیں یہ ٹمٹماتے چراغ ہیں، جیسے دیے اور بتی سے تیل ختم ہو جائے، دیا بتی ٹمٹماتا ہے۔ ہمارے جو ایمان کی پوزیشن ہے وہ بھی یہی ہے۔ لہذا جہاں بھی اس طرح کی نشستیں آپ کو پتہ چلے، وقت نکال کے ان نشستوں میں جایا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو، قرآن فہمی میسر آئے اور اخلاق سنورے، کردار سنورے۔ اس طرح باتیں اور بھی کی جا سکتی تھیں، لیکن تلاوت کردہ آیت کریمہ کے مضمون لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر شے چاہے وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑی عزت اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 ہے۔ اب اس سورت سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، اس سورت سے پیچھے ہے سورہ الممتحنہ، اس سے پیچھے ہے سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر کی پہلی آیت، اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو سورۃ الصف کے ہیں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر شے چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ پھر پیچھے جائیں، سورہ مجادلہ ہے، اس سے پیچھے سورت ہے سورۃ الحدید، اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ آپ نے محسوس کیا 3 سورتوں کی ابتدا سیم الفاظ کے ساتھ ہے۔
اس سورت سے پھر آگے جائیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ درس قرآن کس چیز کا نام ہے, قرآن کا درس کیا ہوتا ہے. اس سورت سے آگے جائیں, آگے آیت سورہ ہے سورۃ الجمعہ. بولے کون سی ہے؟ جمعہ. اس میں ارشاد فرمایا یسبح, بات وہی ہے. پہلے تسبح اب ہے لفظ یسبح, وہ ماضی تھا یہ مضارع ہے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. اب یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا ہر شے, چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے, وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ بات کی ہے. سورۃ الجمعہ سے آگے جائیں, سورہ تغابن ہے. سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں بھی وہی بات ارشاد فرمائی. یہ 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے. اس کو کہتے ہیں مسبحات. یہ 7 صورتوں کا پورا پیکج ہے, اس کو کہتے ہیں المسبحات. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے, آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات سونے سے قبل مسبحات کی پہلی آیت کی تلاوت کر کے سوئے, اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کی. سبحان اللہ. یہ 7 صورتیں ہیں جن میں اللہ کی تسبیح بیان یہ ہو رہا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. درخت کرتے ہیں, پتھر کرتے ہیں, جانور کرتے ہیں, چرند پرند نباتات جمادات حیوانات, ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا, تو ایک دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعید مجھے پتا ہے کہ جب جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہو نماز کا وقت ہوتا ہے, پھر نماز پڑھتے ہو, تو اب ایسا کیا کرو کہ ہر نماز سے پہلے اذان دو. سیدنا ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اذان تو دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, یہی کامیابی ہے. میرے آقا جنگل میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا, بکریاں ہیں, درخت ہیں, میں نے کس کو بلانا ہے. اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سعید ایسی بات نہیں ہے. مسجد کے میناروں سے یا اس کے علاوہ جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے, جہاں جہاں تک اللہ کی کبریائی کا اعلان پہنچتا ہے, جو شے اس کی کبریائی کے اعلان کو سنتی ہے, سن کر ہر شے پھر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا جنگل میں جا کے اذان دیا کر. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر شے اللہ کی کیا بیان کرتی ہے. بولیں تسبیح. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم بھی فرماتے ہیں, دونوں خلفائے راشدین میں سے شخصیات فرماتی ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے, جو روٹی کا لقمہ آقا علیہ السلام تناول فرمانے کے لیے توڑتے, وہ روٹی کا لقمہ جو ہی دست مصطفیٰ میں جاتا تو فرماتے ہیں ہمارے کان سنتے, زبان حال سے روٹی کا لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ آج تیرا محبوب محمد ہمیں کھا رہا ہے. روٹی کے لقموں سے
اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھی. ہر شے اللہ کی کیا بیان کرتی ہے؟ بولے تسبیح بیان. اس پر دل تھا کہ تھوڑی سی اور باتیں سناؤں. یہ چیز بھی کرتی ہے بیان، یہ بھی کرتی ہے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. انسان بھی کرتا ہے، مگر انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی کائنات کے اندر تسبیحات کی شکلیں بکھری پڑی ہیں، پتھروں کی تسبیح، پانی کی تسبیح. پانی کی تسبیح ہے وہ یوں کرتا ہے یا دائم ہو یا دائم ہو یا دائم ہو، اس طرح اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو جتنی تسبیحات کی شکلیں بکھری پڑی ہیں، وہ چاہے بکریوں کی ہو، چاہے وہ جانوروں کی ہو، پتھروں کی ہے، پانی کی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، جتنی چیزوں کی تسبیحات بکھری پڑی ہیں، وہ ساری کی ساری تسبیحات کی شکلیں انسان میں جمع ہیں. انسان میں کیا جمع ہے. اس مناسبت سے انسان کی یہ شان ہے. انسان کو کہتے ہیں جمع الخلق. کیا کہتے ہیں؟ جمع الخلق. یعنی یہ مخلوقات کا مجموعہ ہے. تمام مخلوقات کی تسبیحات کا مجموعہ ہے. انسان وہ بھی تسبیح کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے جو پتھر کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے جو درخت کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح کرتا ہے جو ریت کے ذرے ذرے سے آواز آتی ہے. کیونکہ انسان کی شان ہے یہ جمع الخلق، یعنی تمام مخلوقات کا یہ مجموعہ ہے. اس ناطے کائنات کے اندر اللہ کی تسبیح کی جو جو شکل پائی جاتی ہے، جب حضرت انسان کی باری آئی، اللہ نے ساری تسبیحات کو اٹھا کے حضرت انسان کے اندر جمع کر دیا. لیکن اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ اشرف الخلق بھی ہے. یہ اشرف الخلق بھی ہے، جمع الخلق بھی ہے اور اشرف الخلق بھی ہے. یعنی تمام مخلوقات سے یہ افضل بھی ہے. تمام مخلوقات کی تسبیحات اس میں پائی بھی جاتی ہیں، اور تمام مخلوقات میں سے ایک تسبیح کی شکل ایسی ہے جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی، وہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس تصور اور اس کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اس کا ایک مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 29 اور 30 اس میں اللہ کریم نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے فرشتوں میں زمین پہ اپنا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. یعنی انسان کو اپنا کیا بنانے لگا ہوں؟ نائب، خلیفہ. جو ہی اللہ نے یہ بات فرمائی، فرشتوں نے اللہ کے خلیفے کا عیب بیان کیا. کیا؟ انہوں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو خون بہائے گا، یہ اس کا عیب ہے. تو انسان کا عیب بیان کرنے کے بعد اپنی خوبی بیان کی. خوبی کیا کی؟ عرض کرتے باری طلب ایسے ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ نحن نسبح، تسبیح کی بات آ گئی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. باری تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا خیال؟ ہمیں دیکھ، ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر لمحہ تیری تسبیح بیان کرتے رہے. اپنی خوبی بیان کی اور انسان کا کیا بیان کیا؟ عیب بیان کیا. جب یہ کیا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک جواب دیا. جواب میں حکمت ہے.
حکمت کیا تھی؟ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور بھی بڑیاں گلاں جڑیاں میں جاندا تساں نہیں جان، بس اتنی بات کی ہے۔ اس بات کے اندر وہ راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ فرشتوں تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تو بات ٹھیک ہے تمہاری، تم تسبیح بیان کرتے ہو ہر وقت، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہ کے ازل سے ابد تک تسبیح بیان کر رہا ہے، جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام میں رہ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ ازل سے ابد تک سجدے میں کرے گا، ان کی خوراک ہی اللہ کی تسبیح ہے، ان کی غذا ہی اللہ کی تسبیح ہے، تو وہ ازل سے ابد تک تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا فرشتوں انسان کو میں نے جمع الخلق بنایا، یہ تمہارے والی تسبیح بھی کرے گا، جب رات آئے گی قیام یہ بھی کرے گا، سارے بے درد نہیں ہوتے، جب رات آئے گی بے درد سو جائیں گے، لیکن کچھ درد مند ایسے بھی ہوں گے، کچھ درد مند ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جائیں گے، رات کی تنہائی کے لمحے میں اٹھ اٹھ کے اللہ کو منائیں گے، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی التحیات۔ تو فرشتوں یہ تمہارے والی بھی تسبیح کرے گا، نباتات کی بھی، جمادات کی، حیوانات کی، کیوں؟ اس کو میں نے جمع الخلق بنایا، لیکن اس کی ایک شان یہ بھی ہے، یہ اشرف الخلق بھی ہے، لہذا ایک تسبیح کی شکل اس میں ایسی بھی پائی جاتی ہے، وہ تسبیح کی شکل اس کو تم سے افضل بنا رہی ہے، تم سے اکرم بنا رہی ہے، تم سے اعلیٰ بنا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تسبیح ہے کہ فرشتوں تمہارا کام ہے صرف تسبیح۔ بولے کیا کام ہے؟ تسبیح۔ تمہارے نزدیک تمہارے دائیں بائیں کسی کی عزت لٹتی ہے تو لٹتی پھرے، تمہیں کیا لگے؟ تم وہ تسبیح والے، تمہارے نزدیک تمہارے سامنے کسی کو عدل نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا تو نہ ملے، خودکشی کرتا تو کرتا پھرے، تمہیں کیا لگے؟ تم تو صرف کیا ہو؟ تسبیح والے۔ مگر یہ انسان جس کو میں نے خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اس میں ایک تسبیح کی شکل ایسی بھی ہے جو تسبیح کی شکل اس کو تم سے ممتاز بنا رہی ہے، اعلیٰ بنا رہی ہے۔ کیا؟ فرمایا جب دن چلے گا، یہ مصروفیات دنیا میں مصروف ہوگا، اس وقت اگر اس نے کسی کو بھوکا مرتے دیکھ لیا، اگر اس نے کسی کو خودکشی کرتے دیکھ لیا، اگر کسی مظلوم کو دیکھ لیا، اس وقت تک یہ بستر پر نہیں جائے گا جب تک اللہ کی دھرتی سے ظلم کے خاتمے کی سٹرگل نہیں کر لے گا۔ تو ظلم کے خاتمے کی جو کوشش کرے گا، جو سٹرگل کرے گا، جو محنت کرے گا، اس سٹرگل اور محنت میں جو خون پسینہ اس کا نکلے گا، فرمایا اس کو عبادت کے زمرے میں یوں لکھوں گا کہ تمہاری تسبیحات سے اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ تسبیح کی شکل اس کو تمام مخلوقات سے افضل بنا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اشرف الخلق بھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اشرف الخلق بھی ہے۔ تو مخلوق کی خدمت، دکھ انسانیت کے دکھ دور کرنے کی شکل یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کریم اس کو تسبیح کی شکل دے رہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے جتنا اگلا تنگ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، چاہے زمین چھیننی پڑے، ناحق چھیننی پڑے، عزتوں کے سودے کرنے پڑے، قتل کرنا پڑے، چرس پی کر، شراب پی کر، کاروبار کر کے، چرس کے، شراب کے، طلاقیں دے کر، جھگڑے لڑائیاں پیسے دے کے لیتے ہیں، یعنی ہم جتنا کسی کو اوکھا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے؟ ادھر عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ کون سا عمرہ ہے؟ ادھر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، وہ سب ٹوپی ڈرامہ۔ اگر آپ کی ہاتھ، زبان، آنکھوں سے اللہ کی دھرتی پر بسنے والا انسان محفوظ نہیں تو فرما کون سا انسان نے ایسا تیر مارا جس وجہ سے اس کو کہا جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے؟ تو اشرف المخلوقات
اللہ نے صرف اس لیے بنایا کہ اس میں تسبیح کی ایک شکل ایسی پائی جاتی ہے جو اس کو تمام مخلوقات سے افضل بناتی ہے. وہ تسبیح کی شکل ہے انسانیت کے لیے مشکلات ختم کرنا. انسانیت کے لیے مشکلات کو ختم کرنا. اب یہ بات آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب کا استدلال ہے. میں کون ہوتا ہوں اس طرح استدلال کر کے اتنی بڑی بات کرنے والا؟ قرآن سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ابتدائی آیات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے بات کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جا ذرا فرعون کو لگام ڈال، وہ باغی ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دور موسیٰ کا ہو یا دور آج کا ہو، جب بھی اقتدار پر بیٹھے ظالموں کو لگام ڈالنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ مخلوق پر ظلم نہ کریں، تو ہم تو اس کو سیاست کہتے ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ تمہاری نظر میں ہوگی، میری نظر میں کیا؟ فرمایا ظالموں کو ظلم سے روک کے نہ. یہ کسی کا اپنا ایجنڈا نہیں، یہ رب کا ایجنڈا ہے. اس کا ایجنڈا ہے، رب کا ایجنڈا ہے. تو موسیٰ کو کہا، فرمایا کہ جاؤ فرعون کو نچ ڈالو، لگام ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے عرض کیا باری تعالیٰ میں کر تو دوں گا ایسا، مگر میری کچھ دعائیں ہیں، میری کچھ ڈیمانڈ ہے. وہ کیا؟ عرض کیا باری تعالیٰ پہلی ڈیمانڈ یہ ہے میری کہ رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا فرما. یہ دعا سنتے رہتے نا آپ، مجھے شرح صدر عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری دعا قبول ہوگی. اور کوئی بتا. عرض کیا باری تعالیٰ وَيَسِّرْ لِي امری، معاملات بڑے مشکل ہیں میرے، تھوڑے وہ آسان کر. تو فرمایا ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گئے. اور کیا لینا چاہتا؟ عرض کیا باری تعالیٰ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میں بات کرتا ہوں تو میری زبان میں لکنت آتی ہے، تو وہ لکنت دور کر، وہ میری زبان کی گرہ کھول. وہ بچپن میں جو آگ کا انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا تھا تو اس سے زبان میں لکنت آ گئی، تو باری تعالیٰ وہ میری زبان کی گرہ کھول. فرمایا وہ بھی ہو گیا. اور مان. عرض کیا یفقہوا قولی، مولا مجھے قوت بیان دے، ایسا قوت بیان میں جب گفتگو کروں میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سننے والوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے. فرمایا وہ بھی تجھ کو مل گیا. اور بتا. پھر آگے عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، مولا میرا ایک وزیر بنا، ہیلپر بنا. مِنْ أَهْلِي، وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے. ہارون، اس کا نام کیا ہے؟ ہارون. اخی، اپنے ساتھ رشتہ بھی بتا دیا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ، وہ میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر. جیسے میاں صاحب نے فرمایا بھائی پائیاں دئیاں باما، تو آگے عرض کیا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس کو میرے معاملات میں شریک کر. جب یہ دعائیں مانگ لی اللہ نے دے دی تو آگے پوچھا موسیٰ یہ ساری چیزیں تو نے کرنی کیا ہیں؟ آگے وہ کرنی کیا اس کا جواب دیا. فرمایا كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تسبیح کی بات آ گئی. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، باری طرح یہ ساری چیزیں دے تاکہ پھر میں اور ہارون ہم سب مل کر تیری تسبیح کا حق ادا کر دیں. آپ سارے صحت مند دماغ لے کے آئیں، تھوڑا سا چشم تصور میں لائیں. کیا موسیٰ علیہ السلام جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تسبیح تھی کہ 1000 منکے والی تسبیح لے لیں گے اور فرعون کے تخت کے سامنے میں اور ہارون جا کے دونوں اللہ 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 کریں گے؟ کیا وہ یہ تسبیح تھی؟ آپ سب اس بات کو سمجھیں. وہ تسبیح سے مراد یہ تھی کہ مولا یہ ساری چیزیں ہمیں دے، پھر کیا کریں گے کہ فرعون کے ظلم کے سامنے جا کر الہ کلمت اللہ، حق کی آواز بلند کریں گے. تو ظلم کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کی آواز بلند کرنا، ظالم کا حق
कुरान फरमाता लोगों जो शख्स जन्म रोकने में स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, उस स्ट्रगल में जितना वक्त गुजरेगा वो वक्त मेरी बारगाह में तस्बीह की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। दर्शक कुरान सुनने का मजा तो तब है जब अपनी जिंदगी में इसका असर आए। जो जो जमाना आगे जा रहा है हमने तहैया कर लिया कि हमने साथ देना ही जालिमों का, जानियों का, शराबियों का, डाकुओं का, चोरों का। मजलूम के साथ कोई एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं, तो मजलूम तो सिसक रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे वो जमाना आ गया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कब्रों के करीब से गुजरोगे तो मुर्दे को मुखातब करके कहोगे काश इसकी जगह मैं होता, ये बाहर होता। लगता है वो जमाना आ गया, कोई मजलूम के साथ, गरीब के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। हम जितना, मैंने कहा ना, जितना ओखा किसी को कर सकते हैं हमें उतनी खुशी होती है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो बात मैं जो बता रहा हूं ये कि मखलूक की खिदमत और मखलूक के दुख दूर करने में जो स्ट्रगल बता करता है, उस स्ट्रगल में जो वक्त गुजरता है वो वक्त रब की बारगाह में क्या शक्ल इख्तियार करता है? बोले तस्बीह बयान करता है। कितने मिनट बाकी रह गए? 7। तो एक बात और हो जाएगी इसमें। ये बात है सूरा नून वल कलम की, 68 नंबर सूरा है। ये बहुत प्यारी बात जो आप बताने जा रहा हूं। बात को समझ आ रही है जो मरकजी थीम है गुफ्तगू का? जी। ये सूरा नून वल कलम है, इसमें अल्लाह करीम ने ये बात बयान की है। ये बात अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहेंगे तो ज़ियाउल कुरान हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस मीर मोहम्मद करम शाह रहमा, उनकी तफसीर है कलम से निकला हुआ शहकार, आप उसको पढ़ें और आपको उसमें ये बात मिलेगी। ये बात उस वक्त की है, यमन मुल्क है, यमन मुल्क का शहर साना शहर की बात है। वहां का एक दौलतमंद शख्स था, अल्लाह पाक ने उसको 3 बेटे दिए हुए थे, दौलत भी दी हुई थी, फलों का कारोबार, फसलें बड़ी होती थी, और अल्लाह ने जितना माल दिया उतना ही सखी दिल दिया हुआ था। कोई शख्स उसके दरवाजे पे आता तो खाली झोली लेकर वापस नहीं जाता था। और जो उसके बेटे थे ये हुस्ने इत्तेफाक कहें या सूए इत्तेफाक, तीनों के तीनों परले दर्जे के कंजूस थे। हर वक्त अपने अब्बे को कोसते रहते थे कि हमारा बाप भी कोई अजीब शय है, जो कुछ आता है गरीबों में तकसीम करता जाता है। तो लेकिन अल्लाह पाक ने उसको दिल दिया हुआ था। हुआ क्या, इत्तेफाक ये हुआ, बाप फोत हो गया, बाप की जितनी जायदाद थी वो विरासत के रास्ते बच्चों के हिस्से आ गई। जब उनके हिस्से आई, बाप की अदम मौजूदगी में पहली दफा जब फसलें काटने का मौका आया तो इन्होंने रात को सलाह मशवरा किया। कुरान फरमाता है इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, हमने वो बागों वालों को आजमाया। कैसे? इज अक्समु लयस्रमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने आपस में मीटिंग की और अहद किया कि सुबह हमने फसलें काटनी है, तो तीनों में से एक ने मशवरा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, इस दफा वो दाने जो हमारा वालिद ऐसे मुफ्त लोगों में तकसीम करता था वो भी घर ले आए। दूसरा फट बोला, उसने कहा हाँ हाँ मैं भी यही बात करने लगा था। तो 2 एक साइड पर हो गए और एक साइड पे हो गया। इसको अगर आपकी तबाह का ज़ौक़ इजाजत दे तो एक जुमला बोलूं, मेरे ख्याल में इसी को पाकिस्तानी जमहूरियत कहते हैं। यानी 18 करोड़ अवाम एक साइड पे हो जाए और 1-2 करोड़ एक साइड उनकी किस्मत का फैसला कर दे, बुराई पे जमा हो जाए, कहते जमहूरियत है। इधर भी ऐसे ही हुआ, 2 एक साइड पर, एक साइड पर हो गया। वो जो एक था वो कहने लगा तो 2 और वो इत्तेफाक कर गए। कुरान फरमाता है वो ये सलाह मशवरा करके सो गए कि रातों रात फसलें काटनी पिछले पैर सुबह, ताकि कोई शख्स अपना हिस्सा लेने के लिए हमारे पास ना आए, हमारी जमीनों में ना आए। वो ये सलाह मशवरा करके वह हम नाइमून, वो सो गए। वो तो सो गए
مگر فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، وہ سو گئے مگر رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والا آیا، ان کی فصلوں سے چکر لگا کر چلا گیا۔ قرآن فرماتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح ہونے تک ان کی ساری فصلیں جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ پھر آگے فرمایا وَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ایک دوسرے کو پھر کو جگانے لگے، اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ فصلیں نہیں کاٹنی، ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں میں درامتیاں اور بوریاں شوریاں لے کے جا رہے ہیں، رستے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں فَانْطَلَقُوا، جلدی جلدی چلیں، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشیاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، آج کوئی مارا بندہ، کوئی غریب بندہ اپنا حصہ لینے کے لیے ہماری فصلوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، جب آپ نے کھیتوں کے قریب پہنچے تو آپ نے کھیتوں کا منظر دے کے کہتے ہیں فلما رأوها قالوا انا لضالون، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے رستہ بھول گئے ہیں۔ اب وہ جو بھائی ان کا عقل مند تھا اس نے کہا رستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہم محروم ہو چکے ہیں، رب کی رحمت منہ موڑ چکی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ وہ کہتا ہے قال اوسطہم، اب وہ جو عقل مند بھائی تھا، زیرک بھائی تھا، وہ بولا، کہتا میں نہیں تمہیں کہتا تھا، رب کی اصل تسبیح وہی چیز تھی جو کام ہمارا باپ کیا کرتا تھا، رب کی اصل عبادت وہی تھی جو کام ہمارا باپ کیا کرتا تھا۔ ہمارا باپ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا تھا، ہمارا باپ ماڑے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا، دولت میں شریک کرتا تھا۔ ہم نے اپنی خوشیوں سے اللہ کی مخلوق کو نکالنا چاہا، رب نے ہمیں اپنی رحمت کی وادی سے نکال پھینکا۔ اس سے پتہ یہ چلا رب کی اصل عبادت اگر کرنی ہے تو کسی غریب کی مدد کر کے جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو مزہ لطف سجدوں میں ملتا ہے وہی مزہ اور لطف غریب کی مدد کرنے میں ملتا ہے۔ روزہ اگر آپ کا ٹوٹ جائے نہیں رکھا تو فدیہ ادا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولیں فدیہ اللہ کو دیتے ہیں یا مخلوق کو دیتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا ڈاک خانہ وہاں 30 روزوں کا فدیہ ڈال دیں یہ عرش الہی پر پہنچ جائے گا؟ ہے، وہ ڈاک خانہ غریب ہے۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ لوگوں تم نے روزہ رکھنا تھا، روزہ رکھنے سے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے اس سے تم محروم ہو گئے، اب اس کا اضافہ کرنا چاہتے ہو، اب وہ اطمینان لینا چاہتے ہو جو روزہ رکھنے سے ملتا ہے، تو فرمایا آؤ اگر وہ اطمینان لینا چاہتے ہو تو میری دھرتی پر میری زمین پر بسنے والے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جو روزہ رکھنے سے سکون ملتا ہے غریب کو کھانا کھلانے سے وہ دلوں کو سکون ملے گا۔ یہ رب کی تسبیح ہے، بولے یہ کیا ہے؟ رب کی تسبیح ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے ان تمام آیات کے پیش نظر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ داد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ ایک دوسرے کا دکھ سمجھے، درد سمجھے۔ ہم نے اس کو الٹ بنا لیا، ہماری زندگی کا مشرب ہی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس خواہش میں رہتے ہیں کہ 5-7 مرن گوانڈنیاں رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹان ٹان نت کرے، اور آگے کیا ہے؟ جتھے دیوا نت بلے گلیاں ہوں جن سنجیاں تے وچ کندہ یار پھرے۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہم دوسروں کو مار کے سوتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ صبح پھر ہمیں زندہ کر دیتا ہے۔ تو رب کی اصل تسبیح یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کیا پیدا کی جائیں؟ آسانیاں۔ آخری بات،
جہاں پہ اب گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جماعت وقت پہ کھڑے کریں گے. تو یہ کتاب ہے اردو کی، اس کے رائٹر ہیں رحمت اللہ سبحانی. وہ اپنی کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں، سلطان سنجر کا واقعہ لکھتے ہیں. یہ سلطان سنجر ایک تاریخی بادشاہ ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر اس کا ذکر کیا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. تو اس کا مطلب ہے اگر علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے تو وہ یہ تاریخی بادشاہ ہے، فرضی نہیں ہے. تو سلطان سنجر 40 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے اپنی کیبنٹ کو اکٹھا کیا اور اپنے مشیروں اور وزراء سے کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے حج کرنے، اور حج کرنے کے بعد دوبارہ نہیں آنا، ادھر ہی پھر مطاف کعبہ اور مدینہ پاک میں بیٹھ کے اللہ ادا کرنی. تو پھر میرے بعد تم چلا لو گے. اسی طریقے سے سلطنت کے امور سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، رات بھر سوچتا رہا. صبح اس نے اٹھ کے پھر ان سے کہا کہ چلے وہاں تو نہیں جا سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے ہر روز 1 گھنٹہ ساتھ والے جنگل میں چلا جایا کروں، وہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کے پھر رب کی تسبیح بیان کروں. یہ رحمت اللہ سبحانی انہیں یہی لفظ مخزن اخلاق کتاب کا نام ہے. تو اس میں لکھتے ہیں جب بادشاہ نے یہ کہا تو آگے سب کہنے لگے کہ یہ تو چل سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر شاہی اعلان ہو گیا کہ دن کا جو فلاں ٹائم ہے اس ٹائم بادشاہ سلامت ساتھ والے جنگل میں عبادت کریں گے، کوئی بندہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. جگہ صاف ہو گئی، مصلی بچھا دیا گیا. بادشاہ سب چلے گئے، جا کے انہیں حماق کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. قریب سے ایک بزرگ گزرے، ان کی جب نظر پڑی کہ یہ تو ہمارے ماشاءاللہ بادشاہ صاحب، تو بزرگوں نے اس کو سلام کیا، مگر پیچھے سے سلام کا جواب نہیں آیا. بابا جی 2-4 قدم چلے تھے، پلٹ آئے اور غور سے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی آنکھیں بند ہیں اور کچھ پڑھ رہا ہے. بابا جی نے ایسے جھنجھوڑا. بادشاہ صاحب نے جب آنکھ کھولی تو پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ صاحب میں نے سلام کیا آپ کو. کرنا تو جنہیں سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے، فرض ہے. جواب کیوں نہیں آپ نے دیا؟ مجھے حقیر سمجھا؟ میں آپ کی رعایا ہوں. اب بادشاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. بادشاہ نے کہا بابا لگتا ہے تیری مت ماری گئی، تو نے شاہی اعلان کو نہیں سنا؟ اس ٹائم مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. بادشاہ نے جب دیکھا، بابے نے جب دیکھا بادشاہ کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ گیا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا. کہتا ہے جان کی امان، میں تو کو مہمان بن کے کسی اور جگہ گیا ہوا تھا، آج آ رہا ہوں، میں نے نہیں سنا. تو ویسے بادشاہ صاحب یہ تو بتائیں آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ کیا پوچھا؟ پڑھ کیا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بولا تو پاک ہے. تو بابا مسکرایا. اس نے کہا بس اتنی سی بات کے لیے یہ اتنی رعایا کو، مخلوق خدا کو چھوڑ کے جنگل میں آ کے تسبیح کر رہے ہو، بس اتنی بات کے لیے؟ یہ تسبیح تو وہ جو درخت پر چڑیا بیٹھی ہے وہ بھی کر رہی ہے. سبحان اللہ. بس یہ جملہ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگ گیا. اس نے کہا لگتا ہے بابا تو کو صاحب نظر ہے، یہ تو بتا اگر یہ جو تسبیح میں کر رہا ہوں یہ کائنات کی ہر چیز چلتی ہے تو بتا پھر میری تسبیح کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا بابے نے کہا بادشاہ صاحب آپ کی کرنے والے کام 2-3 کام ہیں. ایک، جس طرح آپ کی رعایا میں انصاف وڈیروں کو ملتا ہے اسی طرح انصاف غریبوں کو بھی ملنا چاہیے. نمبر 1، جس طرح آپ پیار اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں اسی طرح پیار رعایا سے کیا کریں. تیسری، کوئی بندہ مارا چنگا تگڑا کمزور بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کیا کریں. یہ 3 کام آپ کریں، یہ تینوں کام اللہ کریم اپنی بارگاہ میں تسبیح کی لائن میں لکھ دے گا. آپ کی تسبیح کرنے والی یہ ہے. اس سے پتہ یہ چلا روز قیامت بڑے بڑے نمازی حاجی راجی پیچھے رہ جائیں گے اور مخلوق کے آنسو صاف کرنے والے نمازیوں سے آگے نکل جائیں گے. بڑے بڑے
اعمال کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے وہ آگے نکل جائیں گے۔ لوگوں اگر چاہتے ہو عبادت کی ترجیحات جانیں، عبادت کی وہ شکل جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبولیت کے درجے پر جاتی ہے، اس عبادت کا نام اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا پیدا کرنا ہے؟ آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ آئیں یہ بات کہنے کی بجائے کہ ماشاءاللہ علی مرزا اکرام صاحب بڑا پیارا درس ہوا، بڑی پیاری کرنی ہوئی، یہ باتیں کہنے کی بجائے ان باتوں کو عملی زندگی میں نافذ کریں، وگرنہ زمانہ قیامت کی چال چلے گا اور ہماری داستان نہیں رہے گی داستانوں میں۔ کیا اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے؟ اس کو کیا محتاجی ہے؟ وہ کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو ہم سے بہتر انداز میں اس کے دین پر عمل پیرا ہوگی اور اس کے دین کی اشاعت کرے گی، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں فیل ہو جائیں گے۔ آئیں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو عبادت کی شکل، عبادت کی ترجیحات وہ لیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی تسبیح، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کی دکھی مخلوق کے دکھ دور کرنا ہے۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، گزارش ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی اس تسبیح کو زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بارے دیگر اختتام پر محترم مرزا اکرام صاحب مسجد حاضہ کی کمیٹی کے جملہ احباب اور منہاج القرآن کے جتنے قائدین ہیں اس علاقے میں، محترم نوید صاحب اور محترم عبدالغفور صاحب، تنویر صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی کوششوں کے ساتھ، محترم بدر صاحب ہیں، ان کی جملہ ٹیم ہے، اپنی کوششوں سے درس عرفان قرآن کا گلدستہ سے جاتے ہیں۔ آپ کو علم ہے یہ چھوٹی مسجد بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے مگر بہت نفیس ہے۔ اس میں نماز پڑھتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی یہ ظاہر یقیناً آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ جتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرمائے۔ اس کی قربت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اللہ آقا علیہ السلام کی توجہات کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر جتنے لوگوں نے اس مسجد کی تعمیرات میں حصہ لیا، معاشی اور جسمانی توانائیاں صرف کی، ان میں مین جو نام ہے وہ مرحوم مغفور حاجی مظفر صاحب کا ہے، اور پھر ان کے علاوہ جو ابھی زندہ ہیں، اس زمین پر چل پھر رہے ہیں، اس مسجد میں انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی۔ اللہ ان توانائیاں صرف کرنے والوں کو اپنی بارگاہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دائیں بائیں سے جتنے لوگ تشریف لائے، سکاسن اور پھر ادھر سے بھمبر شہر سے اور فکروڑ سے، گوڑا گنجال سے، گوڑا رحمان سے، ڈیری وٹاں اور تھلا دورہ سیرلا، جہاں جہاں سے، ابو والا سے بھی ہمارے ایک دو بھائی غلام مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اس ایک اس محفل میں قدم جو اٹھایا ہے اس کے صدقے اپنی محبوب کے شہر کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا رب العالمین، آج کی اس درس عرفان قرآن کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطی کوتاہی ہو گئی تو وہ ہماری طرف سے ہے، ہمیں اس پر معافی عطا فرما۔ کوئی کلمہ بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوا ہے تو اس کا اجر و ثواب حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آقا کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہماری زندگی کے ساتھ تھوڑے بہت جتنے بھی باقی ہیں ان کو اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کی توجہات کا سایہ عطا فرما۔ دنیا سے ہمارے اعزاء و اقارب جتنے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ حاجی مظفر صاحب اور اس کے علاوہ اس علاقے کی جتنے کلمہ گو مسلمان دنیا سے جا چکے مولا سب کی بخشش فرما۔ میرے مالک جتنے لوگ اس پروگرام میں تعاون کرتے ہیں سب کی جان مال عزت میں برکتیں عطا فرما۔ مرزا اکرام صاحب، اس مسجد حاضہ کی کمیٹی اور جملہ ٹیم جو اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں مولا سب پر کرم فرما، شہر مدینہ پاک کی زیارت عطا فرما۔ محترم عزیزم محمد وقاص صاحب جو مسجد حاضہ میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم بارک لنا فی کل امورنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد۔
محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک